الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالحمد والنعم بالشكر نحمده لا وعليه كما نحمده لا ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومن كربلاء إليهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم والمهم بين يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا صلوات عليه ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے دو چار جملے سن لیں گے آپ اشرائے والا ملحرام سب 1446 سے بھی ساؤنڈ والا اگر یہاں بیٹھا ہے بھائی اس کی تھوڑی آواز بہتر کرنا بیدار ہیں رضاکار ہیں آپ ہاں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے میں ذاتی طور پر مسائل بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن بانیان کا حکم اور فرمائش ہے چاہتا ہوں کہ دو جملے آپ کے حوالے کروں یہ یاد دلانا ہے بس کہ حسین کربلا آیا ہی ولی کی قدرت بتانی ہے شب عاشور ہے بس دو جملے یاد دلانا ہے آپ کو عبادت کی رات ہے آج شب عاشور ہے حلمن سے لے کر شب عاشور تک حسین نے جو کیا ہے ولایت کا اقتدار بتایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ نہ اللہ عاجز ہے یہ بھی بتایا ہے کہ نہ اس کا ولی عاجز ہے یہ بھی بتایا ہے کہ نہ اللہ قدرت سے عالی ہے یہ بھی بتایا ہے نہ ولی قدرت سے عالی ہے رات ڈھل رہی تھی چراغ بجھا دیے حسین نے خیمے میں اصحاب جمع ہیں ایک ایک مومن بیدار رہے اس دو جملے مجھے کہنے اور میں اپنی عبادت تک آ گیا جس رات میں اور آپ جمع ہیں یہاں ساری رات عبادت کریں گے ساری رات فرصت دیں گے یہ یاد رہنا چاہیے کہ کربلا کی جنگ اگر تھی تو تھی ہی ولایت علی کے لیے خیمے میں اصحاب جمع ہیں اور جہاں 72 جمع ہو اور سالار نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہاں ساری رات میں بہت کچھ ہوا ایک علیحدہ کئی دنوں کا موضوع ہے کہ ساری رات میں کیا کچھ ہوتا رہا کیا کچھ گزرتا رہا سارے اصحاب جمع ہوئے اللہ کے قادر ولی کے قادر سالار نے حسین کے چنے ہوئے سپاہیوں سے جو خطاب کیا ہے میں چاہتا ہوں اس کے دو جملے آپ کے حوالے کروں اور گفتگو تمام ہو جائے لیکن ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے کچھ سننا چاہ رہے ہیں آپ تھوڑی سی رینج کھولنا میرے آواز بالکل خراب ہے
لیکن یہ یاد دلا دوں کہ چوتنی والوں کو آواز خراب ہے، نیت خراب نہیں ہے۔ ہاں تھکے تو نہیں ہو نا؟ ہاں تھکنا بھی نہیں ہے، آج کی رات تھکنا بھی نہیں چاہیے۔ آج کی رات ہی کے لیے سارے سال کی ہمت دے رکھی ہے حسین مولا نے۔ بیدار رہنا، آزادار رہنا، تیار رہنا۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں سفر کروں۔ اذان سنو، ماتم کرو، مولا کی عزاداری کرو۔ اصحاب حسین سامنے ہیں۔ بی بی عالیہ روایت کرتی ہیں میں خیمے کی جھری سے دیکھ رہی تھی، عباس اگلے زانوؤں کو طے کر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے جنگل کا بادشاہ شیر بیٹھا کرتا ہے۔ اصحاب حسینی کا مجمع سامنے ہے۔ یہ یاد رہے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ یاد رہے حسین کے وہ 72 ہیں جن کے بارے میں حسین نے کہا کہ ایسے نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ ہاں سن تو لیتے ہو، نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا کو۔ ذرا تلاش تو کرو نا کہ بلا نانا کے ساتھ ہے کون؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر۔ علی کے ساتھ ہے کون؟ میثم، حذیفہ۔ حسن کے ساتھ ہے کون؟ یہ دیکھو کہ کون، اور پھر حسین کہہ رہے ہیں۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید شب عاشور اس سے بڑا جملہ نہ کہہ سکوں۔ ایک مہمان ایسا بھی ہے نا جو حسین کے لشکر میں آیا ہی شب عاشور ہے۔ اب لفظ سننا تو میرا لفظ سننا، جملہ ضائع نہ کرنا۔ حر کی حسینی عمر بہت تھوڑی ہے۔ نہیں 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 نہیں، شب عاشور میں تم نے میرا نوجوانوں جملہ ضائع کر دیا۔ حر کی عمر بہت ہے، حسینی عمر بہت کم ہے۔ اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں دیکھنے کے بعد آل محمد کے در کا یہ خادم کہہ رہا ہے حر آیا ہے اور گیا ہے۔ ہاں اس سے زیادہ دیر نہیں رکا ہے، حر آیا ہے، معافی ملی ہے اور گیا ہے۔ مولا تازہ تازہ آیا ہے، 2 رکعت نماز ہی پڑھا لو اپنے پیچھے۔ پتہ نہیں کون بیدار ہے، کون بیدار ہے، میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مولا 2 رکعت نماز ہی پڑھا لو۔ وہ جو رستے میں جو پڑھی تھی نا حر نے، وہ تو پڑھی تھی، کربلا آنے کے بعد حر کے حسین کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اے میرے مولا حسین کے چیچا وطنی کا عزادار، بیدار، ماتمدار مجمع پوچھ رہا ہے، تازہ تازہ آیا ہے، حسینی بنا ہے، یزیدی لشکر سے نکل کے آیا ہے، تو گانا تو پڑھ لینے دو۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، پلٹ کے حسین نے کہا اگر آج پڑھنے دی 14ویں 15ویں صدی میں کوئی بدبخت آ کے کہے گا حسین نے نہیں 2 رکعت نمازوں نے بخشوایا ہے۔ ذمہ دار ہے، کوئی نماز عاشور والے دن کم از کم حسین کے پیچھے نہیں پڑی۔ حر نے آیا گیا۔ مولا کہہ رہی اتنے لمحوں کا حر سلمان کے برابر ہے۔ یہی تو سنانا تھا علی والوں تمہیں، اور تم نے میرا جملہ ضائع کر دیا۔ نہیں میری یہ دیکھنا، ہاں حسین کی بارگاہ میں گواہ رہنا، عباس کی بارگاہ میں گواہ رہنا۔ میں کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، میری کیا حیثیت، میں اصحاب علی اصحاب حسین میں تقابل کر سکوں۔ اگر مولا نے نہ کہا ہوتا تو میں بھی نہ کہتا، مگر مولا کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے۔ آپ کہیں گے آپ نے حر کو سلمان سے بڑھا دیا، آؤ علی والو اس سے بڑی دلیل نہ میں دے سکتا ہوں، نہ دے سکتا ہوں، نہ دوں گا۔ پلٹ کے صرف ایک جملہ کہوں گا، بڑی عظمت ہے سلمان کی، دروازہ سیدہ پہ داڑھی سے جاروب کشی کرتا ہے، لیکن کیا کروں؟ حر کیسا ہے؟ سلمان جاروب کشی کر رہا ہے، حر کے ماتھے پہ رومال فاطمہ بنا ہوا۔ حر کے ماتھے پہ نعرہ لگا ہے، مجھے گمان ہوا ہے۔ حر کے ماتھے پہ رومال سیدہ بنا ہوا، سارے مل کے بول رہا اور ختم ہو رہی ہے، بہت دیری ہے، مجھے بہت جلدی آگے جانا ہے۔ کہنا حر، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صاحب بحر المصائب نے یہ جملے لکھے، لڑتے لڑتے حر گھوڑے سے گرا۔ جیسے گرانا علی والو جملہ نہ ضائع کرنا، جو حسینی ہے، جو ماتم کرنے آیا ہے، جو حسین کا وفادار ہے، جو حسین کا عزادار ہے، سر اٹھائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جملہ سنے۔ جیسے گرانا حر گھوڑے سے، کسی نے آواز دے کہا حر ابھی بھی وقت ہے، بیعت کر لے۔ تلوار کھینچ کے کہا میں بیعت کروں، گھوڑے سے گرا ہوں، شجرے سے نہیں گرا ہوں۔ جیتے رہو، حسین راضی ہو، عباس راضی ہو، علی اکبر راضی ہو، قاسم راضی ہو، ان کا اللہ راضی ہو، ان کا رسول راضی ہو۔ گھوڑے سے گرا ہو، شجرے سے نہیں گرا۔ اس کا مطلب ہے چند لمحوں کا حر حسین کے کرم سے سلمان کی مسند سے جانے لگا۔ بس یہ سامنے ہے عباس کے، سامنے تو لاکھ کا لشکر ہے، مٹھی بھر افراد عباس کے سامنے ہیں۔ عباس ایسے بیٹھے
بیٹھے ہیں جیسے شیر بیٹھتا ہے. علامہ مہدی قازان نے یہ جملے لکھے ہیں. جیسے ہی دیکھا نا صاحب کی طرف کہ سامنے لاکھوں ہیں, شک نہیں تھا عباس کو صاحب حسین کی وفا پر, مگر ہمت بڑھانے کے لیے, ہمت بڑھانا بھی تو سالار کا کام ہے نا, ہمت بڑھانے کے لیے کہا الحمدللہ المبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار, حمد اس اللہ کی جو انوار کا ایجاد کرنے والا ہے. آواز نہیں ہے, کبھی پھر مولا نے ڈیوٹی لگائی تو سناؤں گا. الحمدللہ المبدع الانوار, وہ جو ابداع کرنے والا, ایجاد کرنے والا ہے. ومولج اللیل فی النہار, جو رات میں دن کو ملانے والا ہے, دن میں رات کو ملانے والا ہے. مجھے نہیں پتا اپنے ہیں سامنے یا کوئی غیر بھی پھنسا ہوا ہے, جملہ کہوں گا اور چہرے خود بتا دیں گے. پلٹ کے کہا ایوہ الاخیار وانصار آل اللہ الابرار, اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں, اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں, اور اے آل رسول کے مددگاروں, انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت. لوگ کیسے بتاؤ, اب مثال دیتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. ایک گڑھے میں دودھ لے لیا آپ نے, اس کو پلو لیا, مکھن اوپر آ جاتا ہے نا, اسی کو عربی میں کہتے ہیں لب, اسی کو عربی میں کہتے ہیں زبدہ, جو کسی سے کھینچ کے نکالا ہوا ہو. عباس کہہ رہے انتم لب البریت, تم پوری کائنات کا جوہر ہو, وخلاصۃ الخلیقت, اور اللہ کی پوری مخلوق کا خلاصہ ہو. انتم لب البریت وخلاصۃ الخلیقت. لا تفشلوا من کثرت الکفار ولا تمزحوا من کثرت الاشرار. دیکھو حسینیوں, اشرار کی کثرت سے نہ گھبرانا. اگلا جملہ مجھے نہیں پتا کس کلیجے کو پھاڑ دے گا, کہاں گلزار کھلا دے گا. عباس کہہ رہے ہیں اشرار کی کثرت سے نہ گھبرانا. ولا تفضلوا من کثرت الکفار, اور کافروں کی تعداد کو نہ دیکھنا. فیصلہ تو کر دیا عباس نے, حاجی ہو یا نمازی, حسین سے ٹکرائے تو کافر ہو جاتا ہے. لا تفشلوا, نہیں جملہ تو آ رہا, اسی لیے تو آہستہ آہستہ کہہ گیا ہوں تاکہ اگلی بار سانس لے کے علی والے سن سکے. لا تفشلوا من کثرت الکفار ولا تمزحوا من کثرت الاشرار. کیوں میرے والے, کیوں مولا عباس, کیوں غازی عالم اٹھانے والے, چومنے والے مولا کے عزادار بیٹھے, کیوں نہ گھبرائیں. مسکرا کے عباس نے کہا لأنہم کلاب النار, یہ لشکر کہاں ہے, جہنم کے کتے ہیں. سارے لگاؤ, ایک نعرہ لگا لو بے شک. لا تفشلوا من کثرت الکفار ولا تمزحوا من ہجوم الاشرار لانہم کلاب النار. تو میں کیسے ترجمہ کروں, میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں, میں منبر پہ ہوں, آپ فرش اعلیٰ پہ. لانہم کلاب النار و فراش الآثار. ان میں سے کتنے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں بچ کے ترجمہ کرنے کی, ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے ابا کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ایسے زیادہ احتیاط میں کر نہیں سکتا. ان میں سے کتنے ہیں, فراش الآثار کا ترجمہ علماء سے کرا لینا. ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھر کے اپنے ابا کے گھر پیدا ہوئے ہیں. آ رہا ہے جملہ, بس اسی کے لیے تو سارا خطبہ شروع کا سنایا ہے میں نے. ان سے نہ گھبرانا, ان سے نہ ڈر جانا, یہ جہنم کے کتے ہیں, یہ نجس گندگی پہ اگنے والی جھاڑیاں ہیں. سنو, یہ تو نجس ہے, میں کون ہوں. الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار, جانتے نہیں ہو تمہارے سامنے عباس نہیں, رب جبار کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے. الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار. بچوں لے جا کے سن لینا اور مجھے اجازت دے دینا. الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار وانا طلبۃ القرار انا سیف صاحب الذوالفقار. تم نہیں جانتے جبار کی ہیبت میں ہوں, قرار کی طلب میں ہوں. قرار کی طلب کیا جینا مانگا ہے نا نماز شب میں عباس کو, قرار کی طلب میں ہوں. انا سیف صاحب الذوالفقار, اور جو ذوالفقار والا ہے میں عباس اس کی تلوار. واللہ ہے
لو کنت حامل ابن بنت نبینا، دیکھو کل میں اگر اکیلا بھی رہ گیا اور تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہوا، لشکر کا سالار لشکر کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ رہا، سنو پھر میں کروں گا کیا؟ تم دیکھو گے غدن واللہ اطھش اسرائیل، غدن واللہ احیر جبرائیل، تم دیکھنا اگر عباس کو لڑنے کی اجازت ملی، عباس ملک الموت کو حیران کر دے گا۔ غدن واللہ احیر اسرائیل، کل میں اللہ کی قسم ملک الموت کو، موت کے فرشتوں کو پریشان کر دوں گا، اور دیکھنا کل شامیوں کو ماروں گا میں، قبر اشل ٹاپوں سے بنائے گا۔ آخری بات، اور میں نے اجازت لے لی، اشل ٹاپوں سے قبریں بنائے گا۔ کیا جملہ ہے خدا کی قسم، میں خود بڑا لطف لے رہا ہوں۔ اصبعی سیف کی والسماء ترسی، اور اگر تم میں سے کوئی نہ رہا اور عباس کے پاس میرا اسلحہ بھی نہ رہا تو آؤ، میں علی کا لال، علی کی طلب، ہیبت جبار، وجہ اللہ کا بیٹا، حیدر کرار کا لال، کروں گا کیا؟ عباس آسمان کو راہوار بنائے گا، انگلیوں کو ذوالفقار بنائے گا۔ بس یہ کہنا تھا، حسین خیمے میں آئے، حوصلہ دیکھا، چراغ بجھا دیے۔ تو میں جانتا ہوں حسین کو تمہاری وفا پہ شک نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کسی کو جان پیاری ہے، کسی کو اولاد پیاری ہے، آؤ حسین نے تمہاری گردنوں سے بیعت کا توبہ نکال لیا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، چراغ بجھ گیا ہے، اگر کوئی جانا چاہے میں بھی تم سے راضی، حسین کا اللہ بھی تم سے راضی، حسین کا نانا بھی تم سے راضی، حسین کی غریب ماں بھی تم سے راضی، اگر کوئی رات کے پردے میں جانا چاہے چلا جائے۔ عزادارو بہت دیر انتظار کے بعد جب چراغ بجھانا، تلواریں نکال کر اصحاب حسینی کی گردن پہ رکھی ہوئی تھی، مولا ہم غریب زہرا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مولا اگر اپنے ہاتھوں سے کہو تو گردنیں اتار کے قدموں میں ڈال دے۔ عزادارو حسین کی بہن خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھی، اب جب باہر آئے تو دیکھ کے کہا زینب یہ میرے جانثار عالم انوار میں بھی میرے ساتھ تھے، زینب یہ کل اپنی جانوں قربان کریں گے، اور یہ کہہ کے میرے مولا نے خیموں کا تلایہ کرنا شروع کیا، خیموں کے گرد چکر لگانا شروع کیا، ایک خیمے کے پاس سے گزرتے تھے۔ ابھی سنو گے اذان علی اکبر میں مصائب، دو جملے شب عاشور کے سن لو عزادارو، اور اس خادم کو اجازت دے دو، ہر ماں اپنے بچے کا سر آغوش میں رکھے ہوئے ہے، علی اکبر کو ام لیلہ دلاسا دیتی ہیں، زینب اون و محمد کی ہمت بڑھاتی ہیں، بیوائے حسن قاسم کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، مگر ایک ماں ہے جو کسی جھولے کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے اصغر ابھی تو گھٹنوں چلنے کے قابل بھی نہیں ہوا، اصغر کل رباب کے دودھ کی لاج رکھ لینا بیٹا۔ عزادارو ایسے نہ چلے، اس خیمے کے قریب آئے جہاں عباس و علی اکبر بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ عباس دلاور نے کہا اکبر پہلے کل عباس لڑنے جائے گا، رو کے علی اکبر نے کہا چچا جان اگر آپ چلے گئے تو بابا کا زور کمر چلا جائے گا، پہلے میں لڑنے جاؤں گا۔ سنو کہ جملہ بھتیجے کا منہ چوم کے عباس نے کہا اکبر اگر آپ چلے گئے، آپ تو آقا کی آنکھوں کا نور ہے بیٹا، آنکھوں سے نور چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ کوئی یتیم آگے بڑھا، رو کے کہا نہ میں آنکھوں کا نور ہوں نہ میں زور کمر ہوں، اگر قاسم مارا بھی گیا نقصان نہیں ہو۔ رونے والوں جو رونے کے لیے آیا ہے آج رونے میں بخل نہ کرے۔ ایک رات رہ گئی سکینہ کی یتیمی، ایک صبح کا فاصلہ ہے علی کی بیٹی کے گزرنے میں۔ اپنی آوازوں کو آزاد کرنا،
کوشش کرنا وہ ماں جو رومال پھیلائے اذا خانے میں آئی ہے اس کا رومال خالی نہ جانے پائے. میں جانتا ہوں صبح سے رو رہے ہو, روتے روتے تھک گئے ہو تم. یہ مسلسل رونا یا سجاد کا جگر ہے یا زینب کا مقدر ہے. میرے 12ویں امام نے سلام کیا, ان رخساروں پر سلام جن کی رنگت کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام بدلتی رہی ہے. ہاں وہ ننھی سی شہزادی بھی کہیں ہے جسے ہائے بابا کہنے پہ تماچا مارا جاتا تھا. عزادارو ہلال بن نافع کہتا ہے میں نے رات کے آخری پہر میں دیکھا حسین خیمے سے مقتل کی طرف جا رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا میں مولا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اب جو آہستہ آہستہ دبے قدموں حسین کے پیچھے چلا, حسین نے آواز دی ہلال میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہ مولا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. کہ ہلال چلا جا واپس, جن منزلوں کی طرف میں جا رہا ہوں ہلال وہ بڑی دردناک منزلیں ہیں. کہ مولا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. لہذا وہ ہاتھ پکڑ کے ہلال کو حسین مقتل میں لائے. ایک مقام پہ آ کے رکے, چیخ مار کے حسین روئے. رونا تھا, ہلال نے قدموں کو تھام لیا. مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ ہلال پہچان, یہاں عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا. روتے آنا زیادہ رو, ماتم کرنا, سینوں پہ ہاتھ رکھنا. ماتم کی رات ہے, پرسے کی رات ہے. ہاں ماتم کرو گے ساری رات. کچھ آگے بڑھے کا ہلال یہاں عباس کا دوسرا بازو کٹ کے گرے گا. ہلال نے گریہ کیا, حسین آگے چلے گئے. ایک مقام آیا, حسین نے خاک پہ ہاتھ لگانا شروع کیا. ہلال تڑپ گئے, مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ ہلال یہاں میرے حسن کا قاسم پامال ہوگا. میں کبھی ایک ٹکڑے کو سزا دوں گا, کبھی دوسرے ٹکڑے کو سزا. عزادارو ہلال کہتے ہیں مولا ایک ایک شہید کی قتل گاہ دکھا رہے تھے. ہلال یہاں حبیب گھوڑے سے گرے گا, ہلال یہاں جون شہید ہوگا, ہلال یہاں حزیر کے بھالا لگے گا, ہلال یہاں زہیر کے نیزہ لگے گا. ایسے میں چلتے چلتے ایک جگہ آئے, کتابوں کے لفظ یہ ہیں حسین نے چہرے کے بل خود کو خاک پہ گرا دیا. ہلال نے تڑپ کے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ ہلال نہ پوچھ, یہاں میرا اکبر زین سے زمین پہ گرے. اولاد والو ہلال تڑپ گیا. عزادارو ہلال پیچھے پیچھے جا رہا تھا. ایسے میں ایک منزل وہ آئی کہ جب حسین نشیب مقتل کی طرف جانے لگے, ہلال پیچھے چلا. حسین نے مڑ کے کہا ہلال اپنے مقام پہ رک جا, یہاں سے آگے نہ آنا. کہ مولا سارے مقتل دکھائے, ساری قتل گاہ دکھائی, عباس کے شان قلم ہونے کی جگہ دکھائی, قاسم کے پامال ہونے کا مقام دکھایا, اکبر کے گرنے کا مقام دکھایا. مولا یہاں کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہ ہلال پیچھے ہٹ جا. کہ مولا میں مقتل دیکھنا چاہتا ہوں. روکے گا ہلال پیچھے ہٹ, میری ماں اپنے بالوں سے میرے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے. ہلال اجرکم اللہ, بلند آواز سے رونا, بلند آواز سے رونا, اپنی آوازوں کو آزاد کرنا. تمہارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے کرے. آج کی رات تو وہ رات ہے کبھی حسین اصغر کے جھولے کے قریب آتے ہیں, اصغر کو ہاتھوں میں لیتے ہیں, لبوں کا بوسہ لیتے ہیں, اصغر کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں, اصغر کے رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں. اٹھ کے اللہ جانے کیا یاد آتا ہے, اصغر کو جھولے میں رکھ کے اکبر کے بستر کے قریب آتے ہیں, سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اکبر کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں. کبھی غازی کا چہرہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے جاتے ہیں. لیکن جب آخری پہر آیا اس خیمے میں آئے جہاں 4 برس کی سکینہ ہے. عزادارو بیٹی کو حسین نے سینے پہ لٹایا. ہو گئی مجلس, مجھے اجازت دے دینا. بیٹی کو حسین نے سینے پہ لٹایا. یہ آخری بار ہے جب سکینہ کو بابا کا سینہ نصیب ہوگا. ایک مرتبہ منہ چوم کے کہا سکینہ آج سے ماں کے ساتھ سونے کی عادت ڈالو بیٹا. کہ وہاں تو علی اصغر سوتے ہیں. کہ نہیں, آج رات سے اصغر میرے ساتھ سوئے گا, تمہیں اماں کے ساتھ سونا ہے. کہ بابا میں کیسے سوؤں گی؟ پلٹ کے کہا نیند آئے گی جب آپ کی منہ
کہنے لگے حسین آخری سواری کے لیے رہوار پہ سوار ہوئے، رہوار کو گیڑ لگائی تو آگے نہ بڑھا۔ حسین خشک لبوں کو کانوں کے قریب لائے، نانا کی سواری میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، صبح سے پیاسا ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، حسین اب تجھے زحمت نہ دے گا۔ وہ وعدہ جو سکینہ سے کیا تھا، زلجنہ نے گردن کو جھکایا، اب جو دیکھا ننھی سی بچی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے، صدا دیتی ہے نہ جاؤ بابا، پاپا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین زیر سے اتر گئے، کربلا کی جلتی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹا دیا۔ سکینہ کتنی دیر سوئی مقتل نہیں بتاتا، مگر کچھ دیر بعد بچی کی آنکھ کھلی۔ سنو گے ہلال کو مقام دکھایا تھا نا، بچی نے چونک کے کہا بابا اب چلے جاؤ، بابا بابا اب سکینہ نہ روکے گی، بابا ماتم کرنا، بابا اب سکینہ نہ روکے گی۔ سکینہ کیا ہوا؟